پکار ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آغا طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو معلوماتی اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 24,04,85,658 ہے، یعنی کہ 241.5 ملین، یعنی کہ 24.15 کروڑ، جبکہ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ 2.55% کے حساب سے ہو رہا ہے، جو انتہائی زیادہ ہے، اور دن بدن ہماری آبادی انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو میں آپ کو انکریز کا فگر بتا رہا ہوں یہ 2017 کا ہے، اس میں کئی گنا اضافہ بھی ہو چکا ہے، اور ہمارے ملک میں جو فیمیل ہیں وہ 49.56% اور میل جو ہیں وہ 50.4%، یعنی کہ میل تھوڑے سے زیادہ ہے، فیمیل کم ہے، اور جو ایوریج ہے وہ 67.3% ہے۔ ہمارے ملک میں جو فیمیل کی ایوریج زندہ رہنے کی ہے وہ 69.7% اور میل کی 65.1% ہے۔ یہ وہ فگرز ہیں جو ورلڈ بینک کے اور ہمارے پاپولیشن نے مل کر بنائے ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ آپ کو ایوریج ایک دفعہ بتا دوں اور پھر میں بتاؤں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے مرنے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن مرنے کی ریشو بھی زیادہ ہے، اور زیادہ کس طرح ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ 68% سے زیادہ، یعنی کہ 68 ایئرز کی زندگی تک زندہ رہتے ہیں، جو ایوریج ہے اس کے بعد وہ اس جان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایشیا میں سب سے کم عمر کے لوگوں کی ہے۔ انڈیا کو لے لیں، 70.5% ایئرز کے لوگ جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 73.5 یعنی کہ 70 سال 73 سال 6 ماہ۔ سری لنکا میں 77، اور سب سے زیادہ جو زندہ لوگ رہتے ہیں وہ ہانگ کانگ، جاپان اور سوئٹزرلینڈ کے ہیں، جن کے زندہ رہنے کی ایوریج 85 ہے، اور دنیا کے 25% لوگ ایسے ہیں جن کی زندہ رہنے کی ایوریج 80-84 ہے۔ اب ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں ان نوجوانوں سے کام لینا چاہیے، یہ نوجوان کیا کرتے ہیں، یہ ان کو کسی نہ کسی کام پہ لگایا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ عمر کا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ بہت کچھ اس نے رن کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اس کے امیون سسٹم تھوڑے سے نروس بریک ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ کبھی بھی ایک 25 سال کا نوجوان نہیں اس کو پہنچ سکتا، چاہے وہ جتنا ہی اس میں انرجی ہو، جو بھی ہو، وہ پہاڑوں پہ تو چڑھ جائے گا، پتھر بھی اینٹیں بھی اٹھا لے گا، لیکن جو اس کا مائنڈ ہے وہ اس کو نہیں پہنچے گا جو ایک 65-70 سال کے بزرگ کا پہنچ ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی عمریں کس لیے کم ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ عورتیں جو بچے پیدا کرتی ہیں اس میں 154 عورتیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے مرنے کی بھی ایوریج بہت زیادہ ہے، تقریباً 40%۔ وجہ کیا ہے؟ خوراک کی کمی، اور اس کے بعد جو اسپتالوں کی حالت ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر ایک خاتون کسی سرکاری اسپتال میں بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتی ہے تو جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ پھر اللہ کی بنا۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں بتانی ہے، دنیا کو بھی بتانی ہے، اور جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ اس کو سیٹ کرنا ہے
جنہوں نے آگے ہمارے منصوبے دینے ہیں ان کو کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ 68 ایئرس کی عمر میں کیوں مر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خوراک کی کمی ہے، ان کے پاس دوائیوں کی کمی ہے۔ جب دوائی آپ کو نہیں ملے گی، لازمی بات ہے اگر آپ نے 2 گولیاں دن میں کھانی ہیں اور آپ 1 گولی کھائیں گے تو آپ کا جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا وہ اس کے مطابق آپ نہیں چل رہے، پھر کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر، شوگر کے پیشنٹ، ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا، وہ مر جائے گا۔ پھر ہم کہیں گے بس اللہ کی رضا یہی تھی، مر گیا۔ یہ بات نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مارا، کیونکہ نہ تو ہم نے اس کو خوراک دی، نہ اس کو ہم نے دوائی دی، تو اس نے اس جانے پانی سے رخصت تو ہونا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں حکام بالا کے کان کھولنے کے لیے کافی ہوں گی، اور جو لوگ اپر سیٹوں میں بیٹھے ہیں وہ ایسے منصوبے بنائیں تاکہ ہماری یہ جو پرسنٹیج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تو میں نے ایشیا کی رکھی ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے ملک میں بھی ہم سے کتنے 10 سال زیادہ لوگ زندہ رہتے ہیں، اور ہم کیا ہے، ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو ذرا غور کیجیے گا، انشاءاللہ میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ پکار ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تھینک یو۔